بہت سے یہودی اور بہت سے عیسائی ایسے تھے جو عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ لیتے ہوئے کہہ رہے تھے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. اے عمر تیری بہادری کے چرچے، تیرے انصاف کے چرچے میں نے سنے تھے، لیکن سنی ہوئی بات پر یقین نہیں ہوتا تھا. اپنی آنکھ سے تیرا عدل تیرا انصاف دیکھ لیا، تیرے اسلام پر میرا دل آ گیا. اب ہم بھی جیئیں گے تو اسلام کے لیے جیئیں گے اور مریں گے تو اسلام کے لیے مریں گے. ہم کہاں ہیں؟ ہمیں سوچنا پڑے گا میرے بھائیوں، ہمیں جاننا پڑے گا. آج یہ صورتحال ہے ہماری، اور پھر کس طریقے سے حضرت عمر فاروق بیت المقدس کی طرف گئے، نماز وہاں پڑھی، اور ایک اور انصاف دیکھیے. جب یروشلم سے گزر کر بیت المقدس کی طرف جانا ہوا تو ایک ہی اونٹ تھا. اس اونٹ کے اوپر ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا کیونکہ اس کے پیچھے حصے پر سامان لدا ہوا تھا. اب عمر فاروق اگر بیٹھے تو غلام اونٹ کی لگام کو پکڑ کے چلے گا، اور عمر اگر بیٹھے، غلام بیٹھے تو عمر کو پکڑنا پڑے گا. تو کیا طے ہوا جانتے ہو؟ کیا اس طریقے کا عدل اور انصاف آج دیکھنے کو مل سکتا ہے؟ حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا ایسا کرو، 1 میل میں پیدل چلوں گا، تم اونٹ پر بیٹھو گے، میں اونٹ کی لگام پکڑ کے چلوں گا، اور 1 میل کے بعد تم اونٹ کی لگام کو پکڑنا، میں بیٹھوں گا. کہا ٹھیک ہے آپ ہی بیٹھیے. نہیں ایسا، تم بھی انسان ہو، تم بھی انسان ہو، تم کو میں تھکاؤں گا. تو اب یہ ہوا کہ پہلے امیر المومنین نے کہا کہ تم بیٹھو میں چلاؤں گا. نہیں پہلے آپ بیٹھیے. پرچی ڈالی گئی، حضرت عمر نے ایکسپٹ نہیں کیا. نہیں قرآن ڈالو. قرآن اندازی ہوئی، اس میں نام نکلا امیر المومنین. پہلے عمر فاروق بیٹھیں گے. غلام نے کہا چلو میں جیت گیا. غلام کو خوشی ہو گئی. حضرت عمر بیٹھے، 1 میل غلام لے کے چلا. 1 میل کے بعد عمر نے کہا رکو، 1 میل ہو گیا، اب تم بیٹھو. نہ امیر المومنین چلنے دیجیے، ابھی تھکے نہیں بیٹھو. بٹھایا. 1 میل اب عمر فاروق نے لگام پکڑی. اوفو، 1 میل یہ بیٹھتے تھے، 1 میل وہ چلاتا تھا، پھر 1 میل وہ بیٹھتا تھا، تو یہ لگام پکڑ کے اونٹنی لے کے چلتے تھے. اب چلتے 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 20 25 30 میل ہو گیا اور بیت المقدس بالکل آ گیا. چند قدم کے 1 میل کے فاصلے پر رہ گیا. دکھائی دینے لگا دور سے بیت المقدس. اور جب بیت المقدس دکھائی دیا تو آپ تعجب کریں گے، اب باری آ گئی حضرت عمر فاروق کی لگام پکڑنے کی اور غلام کے بیٹھنے کی. اب کیا ہو؟ وہاں یہودی کھڑے ہیں، امیر المومنین کو دیکھنا چاہتے. کون ہے بھائی مسلمانوں کا اتنا طاقتور امیر جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے دیکھا؟ کون دیکھنا چاہتے؟ یہودی بھی، عیسائی بھی، مجوسی بھی. کون ہے دیکھنا چاہ رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا رکو. اس نے کہا امیر المومنین بیٹھے رہیے، سامنے یہودی دیکھ رہے ہیں. کہا نہیں، تمہارے بیٹھنے کی باری آئی. کہا امیر المومنین آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا، آپ بیٹھیے، مجھے چلنے دیجئے. وہ نہیں رک رہا ہے. عمر فاروق اونٹ سے چمپ لگا کے نیچے کود گئے. آئے میرے خادم، تم کیا چاہتے ہو؟ میں اپنی انسلٹ کو سے بچنے کے لیے اور اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے کیا اسلامی قانون کو قربان کر دوں؟ اسلامی عدل کو نچھاور کر دوں؟ اسلام کے عدل اور انصاف کے آئیڈیل اور نمونے کا قتل کر دوں؟ انصاف کا مرڈر کر دوں؟ امیر المومنین میں اس کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، سب دیکھ رہے ہیں یہودی سے. دیکھنے دو. ارے آپ کو لگام پکڑ کے دیکھیں گے اور غلام کو بیٹھا ہوا دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. اچھا ایسا کرو، ہم تم دونوں پیدل چلتے ہیں، وہاں کہہ دیں گے کہ اونٹ بیمار تھا. خاموش! ہمیں تم یہ تعلیم دیتے ہو کہ اونٹ بیمار تھا؟ بیٹھو. امیر المومنین ضد مت کیجیے. کہ ضد میں کر رہا ہوں؟ یہ بتاؤ کہ اونٹ پر بیٹھنے کی باری کس کی ہے؟ کہ میری. میں آپ کو دے رہا ہوں خوشی خوشی. کہ میں نہیں لے رہا ہوں، چلو بیٹھو. بھائی میں لوں گا تبھی تو دو گے.
ہم لیں گے ہی نہیں, آپ بیٹھو. اوفو, غلام کو بٹھا دیا. حضرت عمر لگام پکڑ کے چل رہے. تصور کریے آپ, لگام پکڑ کے چل رہے ہیں. اب لوگ بالکل قریب آ گئے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو امیر المومنین, مسلمانوں سے پوچھ رہے ہیں تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے؟ تم تو کہتے تھے شکل و صورت موٹا تازہ لمبا چوڑا ہے, دیکھ ہی نہیں رہا ہے. اس آدمی نے پورا فتح کر کے رکھ دیا ہے. یہ تمہارا امیر المومنین ہے مسلمانوں جو اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے. اور مسلمان بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں اے یہودیوں, اے عیسائیوں, تم غلط سمجھ رہے ہو, میرا امیر المومنین وہ نہیں ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے, میرا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹ کی لگام پکڑ کے آ رہا ہے. قرآن دازی میں اس کا نام آیا ہے. 1 میل یہ پیدل چلتا تھا, 1 میل وہ پیدل چلتے تھے. اب بیت المقدس آتے وقت ان کے مقدر میں آ گیا ہے لگام پکڑنا. انہوں نے اپنے غلام کو اونٹ پہ بٹھایا, انسان نے لگام پکڑا ہے اور یہی یہاں تک آئیں گے. اچھا, یہ عدل و انصاف کے چرچے تو میں نے عمر کے بہت سنے تھے. آج بھی بیت المقدس تک آتے وقت عمر انصاف کر گیا, عمر نیائے کر گیا. عمر نے اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھا کر اور خود لگام پکڑ کر بیت المقدس تک لے آیا. یہی عمر ہے جو عدل و انصاف کا ہیرو کہلایا جاتا ہے. جب عمر فاروق نے اونٹ کی لگام کو ایک درخت سے باندھ دیا اور اپنے غلام کو گود میں لے کر جب نیچے اتارا تو بہت سے لوگ حضرت عمر کے قریب آ گئے اور کہنے لگے آپ امیر المومنین ہیں. ہاں, یہ پھر کیسے خون خرابہ ہو جائے گا؟ یہ تھا عدل و انصاف. میرے بھائیوں, کل بہت کم چندہ ہوا. آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اتنی اچھی باتیں سننے کے بعد پھر بھی آپ مسجد کا تعاون نہ کریں.